قدم سے ہٹ کے 40 قدم دعا کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ اس لیے کہ بدعت ہے۔ ہم میت کے اوپر لکھی ہوئی چادر کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ جنازے کے بعد وہاں بیٹھ کے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ہم 20 تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ہم 70 پوڑی پہ بیٹھ کے دعا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہم کل ساتواں جلیسواں نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہم اذان سے پہلے مرجع صلات کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے۔ من اذان کے بعد کیوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے۔ لے آئیے ہمارا کوئی عمل، پھر سن لیجئے لوگوں، بریلوی جو بندی ہے لیڈی سو مسلمانوں جتنے بھی ہمارا جلسہ سننے آئے ہو، ہمارا پیغام سنیے، جتنا ہمارا پرام سننے آئے ہو ہمارا پیغام سنیے، بتاؤ لوگوں کو اندر پھیل جاؤ، ہماری بات پہنچاؤ، ہمارا قصور بتلا دیجئے، ہمارا گناہ بتلا دیجئے، ہمارا جرم بتلا دیجئے۔ کوئی نیا عقیدہ ہم نے بنایا ہو، کوئی نیا عمل ہم نے بنایا ہو، یہی کام امام بخاری کرتے تھے، ان کو امام مانتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی کام پیر عبد القادر جیلانی کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کو پیر مانتے ہو، ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ حضرت امام مسلم یہی عمال کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہو، احترام کرتے ہو، ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہی عمال جو آج اہل حدیث کر رہے ہیں، یہ امام ترمذی کرتے تھے، امام ابو داؤد کرتے تھے، امام ابن ماجہ کرتے تھے، امام نسائی کرتے تھے۔ اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، امام بخاری انفی نہیں تھے، امام مسلم انفی نہیں تھے، امام ترمذی انفی نہیں تھے، امام نسائی انفی نہیں تھے، امام ابن ماجہ حنفی نہیں تھے، امام مالک حنفی نہیں تھے، امام شافعی جناب حنفی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل حنفی نہیں تھے۔ سن لیجئے مبارک ہو، جتنے محدثین کرام گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے حنفی مسلک سے وابستہ ہوں۔ پھر اہل حدیث ہو تم سینہ تان کے کیوں بات نہ کرے؟ ہر امام اہل حدیث گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں اذا سال حدیث فہو مذہبی، ہم کیوں نہ سینہ تان کے آگے بڑھیں؟ ہر امام اہل حدیث ہے، ہم کیوں نہ سینہ تان کے بات کریں؟ ہر تابعی مسلک اہل حدیث ہے، ہم کیوں نہ سینہ تان کے بات کریں؟ جائیے سن لیجئے، جتنے تابعین ہیں سارے اسی عقیدے پر ہیں، اسی نماز پر ہیں، اسی عمال پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کا جنت میں جانا یقینی، جن کا مغفور ہونا یقینی، جن کا جنت میں جانا یقینی، جن پر رب کا راضی ہونا یقینی ہے، مجھے بتلاؤ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا ہو جس کا کل پڑھایا گیا ہو؟ کوئی صحابہ کرام میں ایسا صحابی ہو جو نجومی ہو؟ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہو جو قلندر ہو، جو ملنگ ہو، جو مجذوب ہو، یا کتب ہو، یا ابدال ہو؟ کسی ایک کا نام بتلا دیجئے۔ یہ جو اصطلاحیں تم نے بنائی ہیں ان میں سے ایک اصطلاح صحابہ کرام سے ثابت کیجئے۔ کوئی ایک صحابی بتلائیے جس نے پیغمبر کی قبر پر چڑھاوا چڑھایا ہو، پیغمبر کی قبر پر طواف کیا ہو، پیغمبر کی قبر پر عرس میلہ لگایا ہو، پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک پر، روضہ اطہار پر، قبر مبارک پر کوئی جنا مجاور بن کے بیٹھا ہو، وہاں لنگر تقسیم کیا ہو، وہاں محفل قوالی ہوئی ہو، وہاں محفل سماع ہوئی ہو، وہاں محفل وجدان ہوئی ہو، وہاں کوئی عرس میلہ لگایا گیا ہو، وہاں اگربتیاں موم بتیاں جلائی گئی ہو، وہاں کوئی چیز نیاز لی گئی ہو، نیاز لے کے اہل بیت نے تقسیم کی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا نے قبر مصطفیٰ پر مجاورہ بن کے بیٹھی ہو، وہاں سے مریدین آئے ہوں، انہیں اماں جی کی خدمت کی ہو، ایک حوالہ لائیے میرے علی نے قبر مصطفیٰ کے ذریعے کوئی پیسہ کمایا ہو، حوالہ لائیے۔ سیدنا صدیق عمر عثمان سن لو میرا اعلان اور میری جماعت کا اعلان سن لو، اگر ہم صدیق اعلان کرتے پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنا ہے، اللہ کی قسم صحابہ پیغمبر کی قبر کو سونے کا بنا دیتے۔ جب عثمان 700 اونٹ غزوہ تبوک میں پیش فرما سکتے ہیں قبر مصطفیٰ کو پختہ کرنے کے لیے،
لیے کوئی اینٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ کسی صحابی نے اینٹ دی ہو، کسی صحابی نے گارا دیا ہو، کسی صحابی نے کبا بنایا ہو، کسی صحابی نے سلسلوں میں تقسیم کیا ہو۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کیا 4 سلسلے نہیں بن جانے چاہیے؟ صدیقی سلسلہ بن جاتا، فاروقی بن جاتا، عثمانی علوی بن جاتا، پھر چاروں کے اپنے اپنے مرید ہوتے، اپنے اپنے حلقے ہوتے، اپنے اپنے عرس ہوتے، اپنے اپنے میلے ہوتے، اپنی اپنی پگڑیاں ہوتی، اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی، اپنا اپنا تمجد ہوتا، اپنی اپنی تقسیم ہوتی۔ اگر ان کے ہاں تقسیم نہیں ہے تو پھر سن لو، جس پر یہ پاک باز لوگ تھے آج اس عقیدے پر رب کی زمین پر اہل الحدیث ہے۔ میرے مسلک میں ایک نقص پیش کیجئے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، ایک حوالہ لائیے، میں اس مولوی کو سونے سے تول دوں گا جو میرے مسلک کا ایک نقص حدیث کے خلاف ثابت کرنے کی ہمت کرے۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح عمل کریں گے حدیث پر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اس اہل سنت اہل حدیث اہل ایمان اہل اسلام، اگر امام مالک یہ قربانی نہ دیتے، یہ اہل حدیث کے سرخیل قربانی نہ دیتے، آج تمہاری عزتیں لٹ گئی ہوتی۔ ہر جگیردار، ہر سرمایہ دار جس عورت پر اس کا جی چاہتا وہ بندوق کی نوک پہ طلاق لے کے اسے نکاح کرتا۔ یہ آج تک تمہاری عزتیں محفوظ ہے تو ایک اہل حدیث کی قربانی۔ اور وہ امام مالک جنہوں جیل میں اندر بند کر دیتا گیا ہے، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ باہر نکالے گئے، ان کے منہ پہ سیاہی مار دی گئی تاکہ ان کو پتہ چلے سرکاری درباری ملا نہ بننے کا جرم۔ امام مالک مدینے میں اندر جا رہا ہے، اعلان کرتے جا رہے، لوگوں سن لو، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں امام مالک ہوں۔ حکومت کہتی ہے، حکمران کہتے ہیں، یہ آج سے ٹکر نہیں لے رہے علماء سے، یہ کب سے شروع ہے ٹکر؟ آج بھی کتنے مولوی ہیں جڑے فتویٰ دیتے ہیں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آج بھی تمہاری عزت کے لیے رب کی زمین پہ صرف اہل الحدیث کھڑے ہیں۔ اہل حدیث نہ ہوتے ہر محلے اور گلی، ہر گلی میں حلالے ہوتے۔ اہل حدیث نہ ہوتے تمہاری بچیوں گھر سے بھاگ کے ان کے نکاح کو قبول کیا جا رہا ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو روکتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے۔ تمہاری عزتوں کے محافظ ہم ہیں جنہوں نے تمہاری بیٹیوں کے حلالے کروائے ہیں۔ اب بھی تم اس مسلک میں ہو، دیکھ کہ ایک چاول چکھتے ہیں، جو تمہاری عزت نہیں سنبھال سکے وہ تمہارا ایمان بچائیں گے۔ ہمارے پاس ہو، عزت بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں دوڑنے والی بچی کا نکاح نہیں، ہم کہتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مدرسے چھاڑ دو، عزتوں کی حفاظت کرو، قانون بنا دو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہیں ہوگا۔ یہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ جدھر جانا ہوتا ہے ادھر جاتے نہیں، جدھر نہیں جانا ہوتا ادھر دوڑے جاتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قربانی پیش کی ہے۔ میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے، میرا جی چاہتا تھا احمد بن حنبل کی کردار کو پیش کرو، جی چاہتا تھا صدیق و عمر عثمان کی جیش الاسرہ تنگی میں اسلام سے، دین سے تعاون پیش کروں ان کی سیرت اور کردار کو، لیکن ایک ہی بات سے، پیغام سے بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ اہل حدیثو کڑا وقت ہے آپ پر۔ سارے یہ لوگ فلسفے اور منطق پڑھا کے گزارا کر لیں گے،
ہمارا قرآن حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لہذا اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات، اپنی خیرات، اپنے معاملات سارے ترک کر کے یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا جہیزوں پر اور دوائیوں پر اور ٹیکوں پر اور ڈسپنسریوں پر، خدا را یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان پر رہنے دو۔ تم اپنے مسلک کو، جماعت کو، عقیدے کو، اپنے مدارس کو کھڑا کرو۔